بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج آپ کی خدمت میں وہ دعا پیش کی جائے گی جو حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کا طواف کر کے پروردگار عالم سے مانگی تھی۔ اللہ عز و جل نے ان کے اس مبارک دعا کو ایسا شرف قبولیت عطا فرمایا تھا، جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر بتلایا کہ اے میرے پیغمبر، میرے نبی، اے ابو البشر آدم علیہ السلام، آپ کی دعا کو تو میں نے قبول کر لیا، آپ کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ آپ کی اولاد میں سے جو بھی اس مبارک دعا کے وسیلے سے مجھ سے مانگے گا، میں اس کے گناہ سارے بخش دوں گا، اور گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ ان کو ایسا غنا عطا کروں گا کہ ساری دنیا بھی اگر ان کے قدموں میں پڑ جائے تو وہ اس کو ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت دینے کو تیار نہیں ہوں گے، اور غنائے قلبی عطا کروں گا، غنائے باطنی عطا کروں گا، یعنی ان کو فقر و فاقہ سے محفوظ کر لوں گا، ان کی تجارت میں برکت، ان کے معاملات زندگی میں برکت عطا ہو جائے گی۔ اسی طرح فرمایا کہ فکر و غم اور آلام ان کے محو کر دیے جائیں گے۔ یہ وعدہ ہے اس مبارک دعا کے ساتھ۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر پہنچے تھے، بیت اللہ شریف ایک سرخ ٹیلے کے اوپر، اس کے ارد گرد حضرت نے طواف کیا، 2 رکعت نماز ادا کی، پھر اس کے بعد یہ مستجاب دعا حضرت نے اپنی زبان سے ادا کیے، یہ الفاظ جو اللہ نے ان کے قلب اطہر پر القاء فرمائے تھے کہ آپ پڑھو اس دعا کو، اس دعا کی برکت سے میں آپ کی توبہ قبول کروں۔ اللہ عز و جل جب کسی کو معاف کرنے پہ آتے ہیں تو پھر جملے اور کلمے بھی اللہ پاک خود القاء فرما دیتے ہیں کہ یہ میرے محبوب الفاظ ہیں، کلمات ہیں، ان پسندیدہ کلمات کے ساتھ مجھ سے معافی مانگیے یا دعا مانگ لیجئے تو میں آپ کی دعا کو قبول کر لوں گا۔ اسی طرح کا ایک بغداد کا واقعہ ہے، ایک صالحہ خاتون تھی، بڑی نیکوکار اللہ کی ولیہ، لیکن بیٹا جو تھا اس کا بد کردار تھا، وہ اس سے خفا رہتی تھی، ناراض رہتی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگا کرتی تھی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو توبہ کی توفیق بھی عطا فرما اور اس کی توبہ کو قبول بھی فرما۔ تو ہر وقت اسی دعا میں لگی رہتی۔ ایک مرتبہ ایک واقعہ پیش آیا، ایک پاک دامن خاتون نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر نکلا، اس نے اپنی جو ضرورت تھی اس کے سامنے پیش کی۔ نوجوان لڑکا، اس کی طبیعت میں تو ویسے ہی گندگی تھی، تو اس نے اس کو بلایا، کہا کہ آؤ اندر آ جاؤ، آپ کی ضرورت پوری ہوگی۔ تو فوراً اس نے چند اشعار پڑھے جس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ اس شریر کے شر سے میری حفاظت فرما دے، میرے دامن کی حفاظت فرما۔ پاک دامن خاتون اپنی جان تو قربان کر سکتی ہے لیکن عزت پر آنچ نہیں آنے دے گی، تو اس نے اس کو چھوڑ دیا اور پیسے بھی دیے، اور خاتون کو کہا کہ تو بڑی نیکوکار ہے، میرا ایک رجسٹر ہے، روزانہ جو مجھ سے گناہ ہوتے ہیں میں وہ اس میں درج کرتا ہوں، لکھتا ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، تو دعا کر کہ جتنے بھی میرے گناہ اس رجسٹر میں درج ہیں اللہ پاک وہ معاف کر دے مجھے۔ اس نے دعا کی، تو اب وہ جب صبح کو اٹھا، اپنے اس رجسٹر کو اٹھایا،
اس کے اندر دیکھا تو وہ الفاظ ہی نہیں تھے، جو کچھ لکھا تھا سب مٹ چکا تھا۔ اپنی ماں کو دکھایا کہ اماں یہ تو میرا جو رجسٹرڈ ہے جس میں میں گناہ لکھا کرتا تھا، وہ سارے گناہ مٹ چکے ہیں، وہ صاف ہو چکا ہے۔ سجدہ شکر ادا کیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کی ہے۔ آج تک اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو اس وقت تک یہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جب بھی بندہ معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ دیکھیں، استغفار ہم اپنے گناہوں کی معافی تلافی کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے میں تجھے ہر تنگی اور تکلیف سے نکالوں گا، برکت استغفار کی ہوگی، اور فرمایا کہ میں تمہیں رزق من حیث لا یحتسب عطا کروں گا، برکت استغفار اور توبہ کی ہوگی۔ تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام نے ان مخصوص اور پیارے الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ وہ کلمات اللہ کو ایسے پسند آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت تک آپ کی اولاد میں سے جو بھی ان الفاظ کے وسیلے سے دعا کرے گا، میں ان کے غموم و ہموم و آلام دور کر دوں گا، پریشانیاں دور کر دوں گا، جس کام کو ہاتھ لگائیں گے اس میں برکت دوں گا، ترقی عطا کروں گا۔ وہ دعا آپ روزانہ 3 مرتبہ صبح کے وقت میں پڑھ لیں اور شام کے وقت میں پڑھ لیں۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو جب بھی دعا کے لیے آپ ہاتھ اٹھائیں، مختصر دعا ہے، کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے، آپ اس مبارک دعا کو پڑھ لیں، ان مبارک الفاظ کو پڑھ لیں اور دعا مانگ لیں۔ جو کچھ بھی مانگیں گے اللہ وعدہ فرما رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بتلایا بھی کہ جا کے بتا دو کہ میں دعا کو قبول کروں گا۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم انک تعلم سری وعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم حاجتی فاعطنی سؤلی وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنوبی اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی وَيَقِينًا صَادِقًا حَتَّى أَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُنِي إِلَّا مَا كَتَبْتَ لِي وَأَرْضِنِي بِقَضَائِكَ۔ یہ مبارک دعا ہے، جب بھی آپ دعا مانگنے بیٹھیں اس مبارک دعا کو پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ سے مانگ لیجئے الہا و زاری کے ساتھ۔ آج میں پڑھ رہا تھا حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو، ایک مرتبہ پروردگار عالم کا دیدار نصیب ہوا۔ عرض کیا اے رب کریم، زوال نعمت سے بچنا چاہتا ہوں، زوال نہ آ جائے اور ایمان سلب نہ ہو جائے، اس کے لیے میں کیا کروں اور کیا پڑھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ یہ پڑھا کرو، یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام۔ اس کی برکت سے ایمان سلب نہیں ہوگا، محفوظ رہے گا، اور جو نعمتیں اللہ نے آپ کو عطا کر رکھی ہیں وہ نعمتیں بھی محفوظ ہو جائیں گی۔ لیکن یاد رکھو، قبولیت دعا کے لیے ایک اللہ والے فرما رہے تھے کہ 2 روٹی کے پیٹ کو پاک اور حلال رزق سے بھر لو، جو بھی دعا مانگو گے اللہ رد نہیں فرمائیں گے، جو بھی دعا مانگی اللہ قبول فرمائیں گے۔ لیکن 2 روٹی کا پیٹ حلال پہ راضی نہیں ہے، وہ کثرت مانگتا ہے۔ ارے کھانی تو نے بھی اتنی ہے جتنی مالدار کھاتا ہے، لیکن حلال پہ آ جاؤ، اللہ پاک دعائیں قبول کر لیں گے۔ یہ جو چیزیں آپ کو ڈراتی اور دھمکاتی ہیں، جادو اور جنات اور آسیب اور عجیب عجیب قسم کی بلائیں اور مصیبتیں، ان سب کا حل یہی ہے، تمہاری روحانیت مضبوط ہوگی تو ان پر رعب چھا جائے گا، یہ مخلوق ڈرے گی آپ سے۔ آج ہم کہتے ہیں لمبی چوڑی دعائیں ہوں، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ ایک راستے پر جا رہے
فرماتے ہیں کہ میرے سامنے ایک بھوت آ گیا اور بڑا سیاہ رنگ، گندی سی شکل، مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، اور میں پڑھ رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صرف یہی پڑھا، راستہ چھوڑ کے بھاگ گیا۔ کہنے لگا تو نے تو بڑی ذات کی پناہ مانگ لی ہے، میرا مقابلہ نہیں، صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ اس پر برق بن کر گرا ہے، بجلی بن کر گرا، یہ اس سے ڈر کر بھاگ گیا۔ کیا تھا اس اللہ والے کی زبان میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی تھی؟ علماء نے ایک سوال لکھا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں شیطان مردود سے، تو شیطان فرشتوں کے ساتھ رہا ہے، فرشتے وہ تھے جنہوں نے اعتراف تقصیر کر لیا کہ اللہ ہمارا قصور، ہم اپنی غلطی کی معافی مانگ لیتے ہیں کہ ہم نے کہہ دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو خلیفہ نہ بنائیے، ہمیں بنا لیجئے، ہم تو گناہوں سے پاک ہیں، ان سے تو غلطیاں ہوں گی۔ تو شیطان مردود اپنے جرم پر اڑ گیا تھا، تو اب کسی فرشتے سے بھی اس کے مقابلے میں مدد مانگ لی جاتی، جبرائیل علیہ السلام سے مدد مانگ لیں، اسرائیل علیہ السلام سے مدد مانگ لینی چاہیے تھی، لیکن اللہ نے اپنا ذاتی نام بیان فرمایا ہے، اور تعوذ اور تسمیہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو اکٹھے پڑھنے کا راز کیا ہے؟ یہاں اللہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس میں شیطان مردود سے پناہ مانگنے کے لیے اپنا ذاتی نام ذکر فرمایا ہے، فرمایا ہے میرے بندے اس مردود سے تو میں ہی تیری حفاظت کروں گا اور خود ہی ان کے شرور و فتن سے تجھے بچاؤں گا، لہذا میری پناہ مانگ لیجئے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ ان کو اکٹھے پڑھنے کی حکمت یہ ہے، جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہو اللہ پاک شیطان کا دروازہ بند کر دیتے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہو اللہ پاک طاعات و عبادات کے دروازے کھول دیتے ہیں، اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ عجیب بات آج ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، بزرگوں نے لکھا کہ شیطان کو قیامت تک مہلت ہے، انبیاء اولیاء آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ منبع خیر تھے، وہ شافع یوم النشور تھے، اللہ رب العزت نے ان کو وصال اپنا مرحمت فرما دیا، اور شیطان مردود تو ہر وقت اپنے شر پہ لگا ہوا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچانے میں مصروف ہے، ہر وقت یہی اس کی مصروفیت ہے۔ تو یہاں ایک بڑا زبردست جواب لکھا ہے اکابر نے، فرمایا ہے کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات اسی لیے دی گئی ہے کیونکہ وہ شافع یوم النشور تھے، شیطان نے قیامت تک لوگوں سے گناہ کروانے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کرنی ہے اور سفارش کر کے اپنی امت کے گناہوں کو بخشوانا ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بھیج دیا گیا، اے محبوب آپ آگے چلیں اور شیطان اپنی کاروائیوں میں لگا رہے، آپ آگے شافع یوم النشور بن کے آپ اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ لیجئے، رحمت مانگ لیجئے، یہ اپنی محنت کرتا رہے اور اس کی محنت پہ پانی پھرتا رہے۔ اور یاد رکھیں ایک بات میں پڑھ رہا تھا، شیطان مردود کی بیوی کیسے پیدا ہوئی ہے، اس کے بچے کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ نے ایک مرتبہ اس مردود پر اپنے غضب کو نازل فرمایا، جب غضب اس پر نازل ہوا آگ کا لاوا نکلا، اسی لاوے سے اس کی بیوی پیدا ہوئی ہے، اسی لاوے سے اس کی بیوی پیدا ہوئی۔ یہ فرشتے نور سے تھے، یہ نار سے تھا، اور اس کے لیے آگ زمین سے اٹھائی گئی، فرشتوں کا نور اللہ کے عرش کے نیچے سے اترا ہے۔ اسی لیے جب ہم کوئی نورانی عمل کرتے ہیں اللہ پاک نے ان کی صفت اور فطرت بتلائی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے،
الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، جب کوئی نیک عمل کرتے ہو وہ آسمان کی طرف چلا جاتا ہے۔ شیطان ظلمت سے بنا ہے تو پڑا رہتا ہے یہاں، اندھیرا ہی اندھیرا ہے شیطان، تو اس کے اندر یہ پاور اور طاقت نہیں ہے کہ وہ بندے کو کھینچ سکے نیچے سے۔ جب روحانیت اور اس کی ظلمت کا مقابلہ آتا ہے تو انسان عروج اور ترقی پر چلا جاتا ہے، اگر اس کا تعلق اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہے، ورنہ شیطان کے پاس بڑے داؤ پیچ ہیں۔ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں کرتا، بس حملہ کر دیا، اور نورانی اس کے پاس داؤ بھی ہیں، وہ ڈال کے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بلعام بن باورا کو دیکھ لیجئے، برسیسا نامی راہب کو دیکھ لیجئے، قارون کو دیکھ لیجئے، تورات کا قاری اور عالم ہے، اللہ نے اس کو بھی گمراہ کر دیا۔ تو اس کے پاس بڑے اپنے داؤ پیچ ہیں، لیکن ہمارا کام اللہ کے ولیوں کے دامن کو تھامے رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے درود پڑھنا، روضہ رسول اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا، اس سے شیطان کی ہمت پست ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک انہی معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔